بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر روز صبح سویرے دو فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ان میں سے ایک اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ کرے اسے مزید ترقی عطا فرما، اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ نہ کرے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان دن کی کسی ساعت میں کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف آسمان سے 70,000 فرشتے بھیجتے ہیں جو اس کے لیے شام تک دعائیں کرتے ہیں، اور اگر رات کی کسی بھی ساعت میں عیادت کرتا ہے تو فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے جسموں کو پاک کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالی بھی تمہیں پاک کرے، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ رات پاکیزگی میں گزارتا ہے اور وضو کی حالت میں سوتا ہے، اس کے ساتھ ایک فرشتہ اس کے بالوں میں رات بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ بندہ رات کے کسی حصے میں اپنا پہلو بدلتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے لیے یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ، اپنے اس بندے کی مغفرت فرما کیونکہ یہ رات کو باوضو ہو کر سویا ہے۔ نمبر 4، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے درود پڑھنے کے دورانیے میں ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ مجھ پر درود پاک کم پڑھے یا زیادہ۔ نمبر 5، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے، اس وقت ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں تو آپ نے انہیں بند کر دیا، پھر فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اس پر ان کے گھر کے کچھ لوگ چلا کر رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے لیے بھلائی کے علاوہ اور کوئی دعا نہ کرو، کیونکہ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مغفرت فرما، ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کے درجات بلند فرما، اور اس کے پیچھے رہ جانے والوں میں تو اس کا جانشین بن، اور اے جہانوں کے پالنے والے، ہمیں اور اس کو بخش دے، اور اس کے لیے اس کی قبر میں کشادگی عطا فرما، اور اس کے لیے اس قبر میں روشنی کر دے۔ نمبر 6، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا جماعت سے نماز پڑھنا اس کا گھر پر یا بازار میں تنہا نماز پڑھنے سے 25 درجہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی اچھی طرح وضو کرتا ہے اور محض نماز ہی کی خاطر مسجد میں جاتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب وہ مسجد میں پہنچ گیا تو گویا وہ نماز ہی کی حالت میں ہے، جب تک کہ وہ مسجد میں نماز کے لیے رکا رہے اور جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ، اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، اور اس کی توبہ قبول فرما۔ اور دعا کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی کو کوئی ایذا نہ پہنچائے یا اس کو کوئی حد سے لاحق نہ ہو۔ نمبر 7، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا جہاد فی سبیل اللہ کے ایسے شاہ سوار کی طرح ہے جسے گھوڑا اپنی پشت پر لے کر شدید ہو گیا ہو۔ ایسے نمازی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو جائے
یا اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا نہ ہو جائے اور وہ رباط اکبر میں ہے۔ نمبر 8، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور ملائکہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نمبر 9، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز کی صف میں دائیں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بے شک فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز کے لیے صفوں کو جوڑتے ہیں، اور جو شخص صف میں موجود خالی جگہ کو بھر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ نمبر 10، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں ان پر اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے لیے فرشتے، مخلوقات سماوی و ارضی، یہاں تک کہ چونٹی اپنی بل میں اور مچھلی سمندر میں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہے۔ نمبر 11، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی سحری کرنے والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سیدہ ام دردہ، سیدنا ابو دردہ، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پس پشت اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی طرح ہو۔